بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاق کے دو درجے ہیں، بلکہ دو دنیائیں۔ ایک وہ جو اللہ رب العزت نے رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا اور اس کے تقاضے اور اس کے پیمانے ہمیں بتائے، اور دوسرا وہ جو آپ کے اسوہ حسنہ اور جو زندگی حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اس کرۂ ارض پہ گزاری، اس میں سے ہم کیا فالو کریں، کیسے کریں۔ اور ایک سوال بہت اٹھتا ہے، یہ دو گفتگویں ہیں، ایک آج ہے ایک کل ہے، لیکن میں اس کا جواب دوں گا، اس کا طریقہ آسان بتاؤں گا کہ پیروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حوالے سے کیسے کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور اسوہ رسول محترم کی۔ ایک آسان بات میں آغاز میں ہی کہہ دیتا ہوں اس ضمن میں، اور وہ آسان بات یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے جہاں کسی طرح کا آپ کے ذہن میں کلیئرٹی نہ ہو یا کوئی وہم یا ابہام آ جائے کہ اس بارے میں کیا کروں، تو تب سوچئے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایسے موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ اس لیے کہ جو مسلمان مومن اہل ایمان ہیں، ان کے لیے پیروی کا کوئی دوسرا پیمانہ نہیں ہے قرآن کے قانون کے مطابق سوائے none else but the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ کے، کچھ اور نہیں۔ یہ جو پیروی ہے آپ کے طرز عمل، طرز گفتگو، طرز تکلم اور پوری زندگی میں جو آپ کا طریقہ رہا، اس کو ہم کہیں گے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران میں ورس 159، اس میں آپ سے خطاب ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اور ارشاد باری تعالیٰ اس طرح سے ہے کہ خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد اور مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے جو تمہاری پیروی کرتے ہیں، اور جو آپ کا مخاطب ہیں، دونوں کیٹیگریز آ گئیں کہ جن کو دعوت دے کر اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، پیروی رسالت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے، دوسرے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ اور لفظ کیا استعمال ہوئے؟ افتاد، مزاج اور نرم۔ جو دعوت کا پیمانہ ہے اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی عادات گرامی اور اخلاق گرامی۔ ایک تو یہ کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور دوسرا اچھی باتوں کے ساتھ بلاؤ۔ یہ دو پیمانے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر جو تمہاری افتاد اور مزاج
اور نرمی ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اور ساتھ آل عمران 159 میں یہ ارشاد بھی ہوا کہ اگر اس کی جگہ بدخوئی ہوتی اور سخت دلی ہوتی تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے. اور پھر ساتھ رحمت للعالمین کا درجہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں سے جو امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دونوں درجوں پہ ارشادات ہیں جن پہ اخلاق نبوی اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینار آپ کو نظر آتے ہیں، عظمتوں کے، رفتوں کے، بلندیوں کے، آسمانوں سے بھی سربلند. پہلا، ان کو معاف کر دو. غلطی کی نشاندہی کرنا اگر ضروری ہے تو اچھے طریقے سے غلطی بتا دی جائے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ bury the hatchets and move forward، کہ یہ تلواریں دفنا کے آگے بڑھو، معاف کر دو، مت رکیے زندگی میں بھی. کل مجھے ایک بڑا نام ہے صحافت کا، ان کا ٹیلی فون آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہر آدمی غلطی کرتا ہے، اور پھر کسی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں اس بحث میں شریک نہیں ہوں، اور کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ریفریز کروں جو آپ نے کہا. تو انہوں نے کہا کہیے. میں نے ان کو عرض کیا کہ ہم یوں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم کہتے ہیں ہر آدمی غلطی کرتا ہے، ہم یوں کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہر آدمی ٹھیک کام کرتا ہے اکثر، اور کبھی کبھی اسے غلطی بھی ہو جاتی ہے. غلطی کی نشاندہی دو وجہ سے کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ غلطی دہرائی نہ جائے، فائدہ اس کا ہے جس کو بتایا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے جو پچھلی غلطی ہے اس کی، لیکن اس غلطی کو کاز فار دی گریونس، کاز فار دی اینگر، کاز فار دی انوائنس اور کسی اناد کی وجہ نہیں بننا چاہیے. تو میں نے ان کو کہا یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو انہوں نے اتفاق کیا میری بات سے کہ اکثر ٹھیک کام ہوتا ہے، کبھی ہم سارے غلطی بھی کرتے ہیں. تو پہلی جو اب اخلاق نبوی میں سے صفات نبوی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محترم سے، جو ہمارے سارے جہانوں سارے زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ جب اپنے عبد، بندے اور رسول سے مخاطب ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، اور ساتھ کیا؟ اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو. خود تو کوئی غلطی اور لغزش ہو گئی تو آگے گزر جانا چاہیے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے مغفرت مانگی جائے. تیسرا، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو. جو ہماری عادت ہے فی زمانہ وہ یہ ہے کہ جس کا بھی کوئی کام ہے وہ سمجھتا ہے میں آخری اس ٹریڈ کا کاریگر پیدا ہوا ہوں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. سیکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ one should be open to learning. اور پھر جو اگلا ارشاد گرامی ہے وہ یوں ہے، اور جب کسی کام کا پکا یعنی مصمم ارادہ کر لو تو پھر خدا پہ بھروسہ کرو. کہتے ہیں think 1,000 times before you take a decision, but once you have taken a decision, stand by it firmly. اللہ رب العزت نے اپنے آخری الہامی پیغام میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی پکا ارادہ کرو
کسی شے کا، کسی امر کا، کسی کام کا، کسی ایکسپیڈیشن کا، تو پھر کیا کرو کہ خدا پہ چھوڑ دو، بھروسہ اس پہ. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. اور میاں محمد بخش صاحب نے کیا خوب اس کی تشریح کی ہے. کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اور پھر اس کی رضا پہ راضی رہنا بھی بہت ضروری ہے. اور بے شک خدا تعالیٰ نے یہاں ایک اور کیٹیگری پوری ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں. آل عمران 159. اور بے شک خدا پر بھروسہ رکھنے والے انہی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھتا ہے. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں تیری رضا بادشاہ تیری مرضی، ہم تیرے عبد، آپ کی رضا میں راضی، علی کل حال من الاحوال، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو جاتے ہیں. پھر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پیروی کیسے کریں اور آگ کے خاک پائے رسول کو چومتے ہوئے آپ کے راستے پہ ہم کیسے چلیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے التوبہ 138 139 ورسز ان میں ایک سبق بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے سادہ لفظوں میں کھول کے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، اور یہ لوگوں کو مخاطب اس لیے کیا گیا، اور انسانی جو حلیہ تھا انسانوں میں سے ایک، لیکن اس وقت آپ کی نبوت کا فیصلہ ہو گیا، اس سے پہلے آپ موجود تھے جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو یہ تو سارے زمانے آگے، نیگیٹو انفینٹی میں پیچھے چلتے جائیے. اصول جو وضع ہوا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی حیثیت سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا راستہ جب بتائیں گے تو یہ بہانہ نہیں رہے گا کہ ہم کوئی فرشتے تھوڑے ہی ہیں، ہم کوئی جن تھوڑے ہی ہیں، ہم کوئی آگ سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. اور ساتھ آپ کی صفت بتائی، یہ صفات نبوی میں سے ایک ہے کہ اور تمہاری تکلیف انہیں بڑی بھاری اور گراں محسوس ہوتی ہے. لفظ یہ نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ان کو بھاری محسوس ہوتی ہے. یہ وہ محبت ہے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہوئی ہے، جس کا اظہار قرآن کر رہا ہے. اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت یہ خواہش ہے کہ آدمی کی بھلائی ہو، امت کی بھلائی ہو، مسلمان کی بھلائی ہو، غریب کی بھلائی ہو، مسکین کی بھلائی ہو، یتیم کی بھلائی ہو، بیوہ کی بھلائی ہو، اور وہ طبقات جن کی آواز نہیں ہے ان کی بھی بھلائی ہو. پھر جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ رشتہ، تعلق، مہربانی، شفقت، عطا کیا ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں. صرف شفیق نہیں ہے، نہایت شفیق، صرف مہربان نہیں ہے، نہایت مہربان. اور شفیق کا لفظ علیحدہ آیا اس ورس میں، اور مہربان کا لفظ علیحدہ آیا. شفقت میں اگر کوئی چیز، تحفہ، منفعت، عطیہ شامل نہ بھی ہو تو تب بھی کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے بھی شفقت ہو جاتی ہے. لیکن مہربانی ایک وسیع کانسیپٹ ہے، ڈاکٹرائن ہے.
اور اسی لیے حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہمارے لیے، ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں اس کا شعور عطا کیا کہ ہم اسلام قبول کریں۔ اور نظام یہ ہے کہ یہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ مہربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومنوں کے لیے، جو ڈے آف ریسریکشن، قیامت کا لمحہ ہے جب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، رشتے بھی نہیں پہچانیں گے، یہ جو شفقت اور مہربانی ہے تب شفاعت میں اور سفارش میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی موضوع پہ میں آپ کو سورہ الانبیاء ورس نمبر 107 اس کی طرف لے کے چلتا ہوں، جس میں اب یہ احکام جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں لمٹس پریسکرائبڈ بائی گاڈ، اس لیے اللہ، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ اور پہلا نقطہ اس کا جو میں نے آپ کو سورہ الانبیاء ورس 107 میں سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لفظ استعمال ہوا اس ورس میں رحمت للعالمین۔ ایک عالم دنیا ہے، جانتے ہیں، ایک عالم ارواح ہے، ہمیں معلوم ہے، ایک عالم بالا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ایک عالم جن ہے، یہ بھی معلوم ہے، فرشتوں کا ایک اپنا جہان ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور نامعلوم اتنے جہان ہیں عالمین جن کا حساب سائنس ابھی تک صرف ایک گیلیکسی کے اندر سے، ملکی وے جس کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں لگا سکی۔ تو یہ رحمت کا نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، یہ کوئی اور چیز ہے نور کی شکل میں جو رحمت ساری جگہ پہ پھیلائی گئی ہے، اور عالمین کے اندر وہ رحمت جاری ہے۔ ہمارے یہاں رحمتیں کس طرح برستی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی جگہ کس طرح کی رحمتیں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل جانا ہے۔ چھوٹی سی تو زندگی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے رب کے دربار میں ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری بھی ہونی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں بات اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ شعراء ورس نمبر 215 میں، جو مومن آپ کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ رمضان میں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ جو ہمارے نبی کے امتی ہیں ان کے ساتھ ہم تواضع سے پیش آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔